بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کرامت کا ذکر آپ کے آگے کرنا ہے کہ ایک اسم اعظم ہے کہ جو کہ ان صحابی رسول نے پڑھا، ان کے لیے کافی مشکلات جو تھیں وہ آسان ہوگی۔ اسی اسم اعظم کے اوپر بھی آگے میں بات بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلے توجہ فرمائیں اور اس کو غور سے سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احبا کو کھونے کی وجہ سے چپ سا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اس غم کو دور فرمائے؟ تو میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے محمد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا تھا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا تھا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا، دن رات نیند سے وہ محروم تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحم اللہ کے ساتھیوں میں ایک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دعا پڑھیں تو اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ ان کی سامعین محترم کیا دعا تھی کہ جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد فرمائی تھی۔ بیمار شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں ستایا، ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقینا، کہ اے اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے کے بعد کہا اسقینا، کہ ہمیں سیراب فرما۔ بس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندر خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے نہ اس کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا، ہمیں وہاں کوئی کشتی تک نہ ملی۔ تو حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر یہ دعا پڑھی، پھر یہ اسم اعظم پڑھا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزئنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں کسی کے پاؤں یا کسی جانور چوپائے کے پاؤں پانی پر نہ لگے، پانی کے ساتھ گیلے تک نہ ہوئے۔ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر وہ بیمار آدمی نے ان اسماء کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب العالمین کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا، وہ بنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور رو پڑے
انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ وہ کھانا کھایا۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاز سے واپسی پر حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم انہیں غسل اور کفن کے بعد قبر کھود کر دفنایا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ مدفون کون ہے؟ تو ہم نے کہا یہ بہترین انسان ہے، یہ حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں کئی دور میل جا کر 2-3 میل کا سفر کرو، وہاں کی زمین مردوں کو قبول کر لیتی ہے تو وہاں پر جا کر ان کو دفن کر دو۔ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کیا ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر دوبارہ اتفاق ہوا ہمارا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے۔ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سامعین محترم، میں بھی اکثر مریضوں کو جو مسائل حل نہ ہونے والے ہوں یا کہ ایسے مقدمات ہوں جن کی پیروی نہ ہوتی ہو، نہ ہو، اس کا کوئی گمان بھی نہ ہوتا ہو، تو میں یہ وظیفہ ان کو دیا کرتا ہوں۔ آپ بھی نوٹ فرمائیں، یا حلیم یا علیم، یا علی یا عظیم، یہ 1,54,000 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے اور اس کے بعد دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی نہ پڑھ سکے تو گھر کے 4-5 افراد یا کسی ایک مجلس میں کچھ افراد کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ پڑھ لی جائے، یہ دعا، یہ اسم اعظم پڑھ لیا جائے۔ اسم اعظم کے ذریعے آپ اپنی حاجات اللہ پاک کے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ اسکرین کے اوپر بھی یہ اسم اعظم شو ہو رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں اور ہر مشکل گھڑی میں اس کو ضرور پڑھیں اور ضرور آزمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔